آج جو غزل چنی ہے وہ دیوان شمس کی مشہور ترین غزلوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس زمین میں بہت سارے شاعروں نے طبع آزمائی بھی کی، لیکن ظاہر ہے کہ کسی میں بھی وہ رنگ نہ پیدا ہو سکا جو اس غزل کا ہے۔ بن ماء رخ کے باغ و گلستان نمارزوست، بن ماء رخ کے باغ و گلستان نمارزوست، بکشائے لب کے قند فراواں نمارزوست۔ بالکل ایک مجذوبانہ نشاتیہ سی غزل ہے، یا کم از کم یہ مطلع یہ بتاتا ہے کہ اے محبوب چہرہ دکھا، کیونکہ مجھے باغ اور گلستاں کی آرزو ہے، لب کھول کیونکہ مجھے قند فراواں کی تمنا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں اور ان کا فرق سمجھنا ضروری ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رخ کا مطلب ہے اظہار، یعنی اب چہرہ دکھا دینا بولے بغیر، اور دوسرا ہے کہ چہرہ دکھا کر مجھ سے کلام بھی کر۔ تو یہ دونوں جیسے مل کر دیدار کو مکمل کرتے ہیں کہ محبوب کو دیکھنا اور محبوب کا کلام سننا، یہ عاشق کے لیے وصل کا انتہائی مرتبہ ہے۔ تو اس مرتبے کی یہ طلب کر رہے ہیں، اور یہ بتا کر کہ میں تیرا چہرہ دیکھ کر تیری ذات کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں کرنے جا رہا، میں تیرا چہرہ تجھے پوری طرح دیکھ لینے کا دعویٰ کرنے کے لیے نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ اس سے میری غرض یہ ہے، کیونکہ میری رسائی، میری تمنا اور میں جو عشق مجھے ملا ہے اس کا کمال اور انتہا یہ ہے کہ میں باغ و گلستاں کی سیر کر لوں، تیرے بغیر دیکھی ہوئی بہاریں اور ان کی پھیلائی ہوئی شادابی نے کبھی میرے دل میں بہار کا سما نہیں پیدا کیا، کیونکہ وہ سب تیرے بغیر تھا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بہار کو اس کی حقیقت کے ساتھ ظاہر دیکھ لوں، بہار دائمی کو اس کے عارضی مظاہر سے بے نیازی کی حالت میں دیکھ لوں۔ تو میں تیرے جمال کو اس کے پہلی حالت ظہور میں، اس کے بلا واسطہ ظہور کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ مجھے دکھا اپنے جمال کا ظہور مطلب بلا واسطہ اظہار، بلکہ مجھ سے کلام بھی کر، کیونکہ دیکھ لینا اتفاقی ہو سکتا ہے، دیکھ لینا اس بات کا عاشق میں یقین نہیں پیدا کرتا کہ محبوب راضی بھی ہے، محبوب نے مجھے اپنے عاشق کے طور پہ قبول بھی کر رکھا ہے۔ تو خود کو دیکھا اور مجھ سے کلام کر، تاکہ میں اس تیقن میں رہوں کہ تو نے میرا جیسا میرا عاشق صادق ہونا قبول کر لیا ہے۔ تو اب اس میں باغ و گلستاں، باغ اور گلستاں میں یہاں یہ فرق کر لینا چاہیے کہ باغ جیسے اونچے درختوں اور ان کی جگہ ہے، یعنی باغ میں بلندی کا عنصر ہے، باغ میں تھوڑا سا حسن میں اس کی ہیبت بھی شامل ہے، اور باغ میں کچھ یعنی کہ عاشق کی تمناؤں کو پورا کرنے کا بھی جیسے کچھ سامان ہے پھل وغیرہ کی شکل میں، اور گلستاں جو ہے وہ جیسے پھولوں کے کھلنے کی جگہ ہے،
گلستاں جمال کی رنگا رنگی کی کا مظہر ہے، اور باغ جو ہے وہ جمال کے شکوہ اور جمال کی فیاضی کا استعارہ ہے۔ تو دونوں رخ سے تجھے پا لینے کی کیفیت کے ساتھ تجھے دیکھوں تو تجھے پانے کی کیفیت بھی اپنی انتہا پر حاصل ہو، اور تجھے دیکھوں تو تجھے دیکھنے اور نہ دیکھ سکنے دونوں حالتوں کا ایک وحدت دید میں جیسے اطمینان ہو جائے، ایک وحدت دید کے ساتھ تجربہ ہو جائے۔ تو قند فراواں کا مطلب یہ ہے کہ باغ ہو یا گلستاں، یہ دیکھنے کی جگہیں ہیں۔ قند فراواں کا مطلب ہے کہ تیرے جمال کی تیرا جمال تیرے اظہار سے زیادہ تیرے کلام میں موجود ہے۔ جس طرح لفظ میں معنی ہوتا ہے تو وہ تیرے جمال کا لفظ معنی پائے گا تیرے کلام سے۔ تو یہاں مجھے یہ بھی آرزو ہے کہ تو کلام کر لے تاکہ تجھے دیکھ لینا، تجھ سے کچھ سن لینا میرا تجربہ بھی بن جائے۔ یعنی دیکھنے سے آنکھوں نے تراوت پا لی، دل نے سکون حاصل کر لیا، اور قند فراواں مصری چکھ کر جمال کا جو انبار شکر ہے وہ سامنے آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جمال کی شیرینی کو جیسے تجربہ بھی کر لیا ہے۔ یعنی رنگ اور آنکھ میں فاصلہ ہے، لیکن شکر اور زبان میں فاصلہ نہیں ہے۔ نہ بولنے والے کی زبان اور اس کے کلام میں فاصلہ ہے، اور نہ سننے والے کی زبان اور اس کی سماعت میں فاصلہ ہے۔ اس نقطے کو بہت مہارت کے ساتھ برتا گیا ہے، اس کو ذرا محسوس کرنا چاہیے کہ قند اور زبان کی نسبت قرب کی ہے، آنکھ اور منظر کی نسبت میں کچھ فاصلہ ہے۔ قند یعنی آنکھ پورے باغ اور گلستاں کا دکھائی دینا اپنے اندر جذب نہیں کر سکتی، لیکن تیرے لب شیریں سے سنے ہوئے کلام کا جتنا بھی میں نے سنا ہوگا وہ سنا ہوا میرے اندر خود بخود جذب ہو جاتا ہے۔ تو میں مطلب جیسے ایک پرسنلائز بھی کرنا چاہتا ہے آدمی، ایک ایکسپیرینس بھی بنانا چاہتا ہے، تو وہ ایکسپیرینس یہ عاشق ہے، اپنے محبوب کی شان سے واقف ہے، تو یہ دیدار کو ایکسپیرینس نہیں بنا سکتا، اور یہ نہ یہ جرأت کر سکتا ہے کہ میں نے اسے دیکھنے کی طرح دیکھ لیا، لیکن اس کا کلام سن کر اس بات پر اطمینان محسوس کر سکتا ہے کہ میں نے اس کے شکرستان جمال کو چکھنے کی طرح چکھ لیا ہے۔ تو قند فراواں سے گویا یہ مراد ہے کہ عشق اپنی تکمیل آرزو سے حاصل ہونے والی جو سب سے یقینی کیفیت ہے ذائقہ، اسے بھی پالے۔ اے آفتاب حسن بروں آ دمے ز ابر، اے آفتاب حسن بروں آ دمے ز ابر، کاں چہرہ مشعشع تابان مارزوست۔ یہ آواز اتنی بڑی ہے، یہ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ یقیناً لامکاں میں بھی گونج پیدا کر سکتی ہے۔ تو اے آفتاب، اے حسن کے آفتاب، ایک پل کے لیے بادل کی اوٹ سے باہر آ جا، کیونکہ
مجھے وہ چمکتا ہوا چمکاتا ہوا چہرہ دیکھنے کی آرزو ہے۔ مشاشا چمکتا ہوا، روشن، یہ صفت ہے، اور تاباں بھی یہی معنی ہے۔ مطلب اگر لغت میں دیکھیں تو ان دونوں لفظوں میں کوئی معنوی فرق نہیں ہے، لیکن لغت دو ہم معنی لفظوں میں فرق کو ایک حد تک کیچ کر سکتی ہے۔ اس کے آگے زبان استعمال کرنے والے کے مرتبے کا دخل ہے کہ وہ لفظ پر کتنی تخلیقی اور اخلاقی اور فکری دسترس رکھتا ہے کہ وہ دو ہم معنی لفظوں میں بھی امتیاز اور دوئی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو جہاں لفظوں کو مفہوم بنا لینے والی روایت میں دو ہم معنی لفظوں کا امتیاز دریافت ہو ہی نہ سکتا ہو، یعنی لفظ کو مفہوم بنانے وقت کا عادی ذہن دو ہم مفہوم لفظوں میں امتیازات کی ایک حد تک تو جا سکتا ہے، لیکن وہ کچھ فرق ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں سے مفہوم کا مفاد رکھنے والا ذہن نہیں پکڑ سکتا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ لفظ کے معنی اس کی روح کی طرح ہوتے ہیں، اور دو ہم معنی الفاظ میں بھی روح کی انفرادیت برقرار رہتی ہے۔ روح کی جنریلٹی ایک رخ سے ثابت ہے، اور روح کی روح وہ اس کی معنی کی، اور ہاں روح کی انفرادیت جو ہے وہ لفظ کے فرق سے ثابت ہے کہ لفظ ہم معنی ہوتے ہوئے بھی الفاظ کی حیثیت سے مختلف الفاظ ہیں۔ تو ایک بڑا آدمی آ کے ان لفظوں کو روحانی انفرادیت بھی دلوا دیتا ہے، یعنی ان کا الگ سے معنوی جواز اور وہ جو ہے وہ امتیاز بھی پیدا کر دکھاتا ہے۔ تو یہ یہاں اس طرح استعمال کیا ہے۔ مشاشہ یہ بہت ٹھیٹ عربی لفظ ہے، اور تاباں یہ مطلب فارسی لفظ ہے، اس کا بھی دخل ہے اس میں، لیکن مشاشہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے والے کو الگ کر دیا جائے، تو سورج کو جیسا کہ وہ ہے ویسا بتانا مقصود ہو، کسی نظارے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دریافت نہ ہو، تو وہ ہے مشاشہ، یعنی شعاعوں سے بھرا ہوا، دمکتا ہوا، چمکتا ہوا، اور جس کو اپنی روشنی کے لیے کسی اور کی حاجت نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ سورج کو اپنی روشنی کے لیے کسی کی حاجت نہیں، اسی طرح جو ہے وہ سورج کو یہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی اسے دیکھے، وہ اسے اندیکھا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو پہلو ہے کہ سورج کو دیکھے بغیر بھی آدمی دیکھنے کے ماحول میں رہتا ہے، وہ تاباں سے ظاہر کی ہے کہ زمین پر نظر رکھتے ہوئے دھوپ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج چمک رہا ہے، یا یہ سورج کی روشنی ہے۔ تو تاباں کہ ہم نے سورج کو روشنی سے پہچانا، تو اس میں سورج کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور مشاشہ وہ جیسے دید سے بے نیاز بھڑکتا، دمکتا، چمکتا سورج۔ تو ایک یہ مطلب اس کو کہ مجھے وہ چہرہ دیکھنے کی خواہش ہے جو حقیقت جمال سے چمک رہا ہے، اور جو صورت جمال کو مستند بنا رہا ہے، جو حقیقت جمال کے غیاب کو آنکھوں کی مایوسی کا سبب نہیں بننے دے رہا،
بلکہ آنکھوں کا حصہ بھی خود اپنے غیاب کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ پہنچاتا رہتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے کتنا ادب ہے کہ میں تجھ پہ آنکھیں گاڑنے کے لیے یہ فرمائش نہیں کر رہا کہ بادل کی اوٹ سے باہر نکلا، بلکہ یہ کہ میرے لیے بادل کی اوٹ میں بھی تو وہی ہے، اور بادل ہٹ جائے تو بھی وہی ہے، کیونکہ تجھے دیکھنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ تجھے مطلب تیرے ناقابل، تیرے ماورائے دید کے اظہار کو ایفیکٹولی قبول کرنا میرا مقصد ہے، کہ تیرا حسن، تیرا جمال، تیرا ہونا میرے لیے میرے ہونے کی دلیل بن جائے، تیرا حسن غائب رہتے ہوئے کم از کم اتنا ظاہر ہے کہ وہ میرے عاشق ہونے کو سند فراہم کرتا ہے۔ بشنیدم از ہوائے تو آواز طبل باز آمدم کہ ساعد سلطان مارزوست، کہ میں نے سنا تیرے عشق کی گونج ایسی ہے، تیرا عشق جیسے عاشق کو کوہ ندا بنا دیتا ہے، تو میں نے اس گونج میں وہ آواز طبل کی، وہ آواز سنی جو باز کو بلانے کے لیے جو ہے وہ سنائی جاتی ہے، یعنی کہ باز پالتو اگر ہو تو وہ اڑا دیا جائے، تو پھر اسے اگر واپس بلانا ہو تو ڈرم پیٹا جاتا ہے، تو جس آواز پہ وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو میں تیری لگن، میں تجھ سے اتنا زیادہ تیرے عشق سے بھرا ہوا ہوں کہ تیرے عشق سے اپنی قلب ماہیت بھی کرتا رہتا ہوں، یعنی کہ تیرا عشق مجھے ایک تعین میں، ایک حیثیت سے، ایک ڈیفینیشن کے ساتھ نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہر لمحہ میں نیا وجود اور نئے موجود کے تال میل میں رہتا ہوں، یہ تیرے عشق کی برکت ہے۔ تو وہ یہ کہ تیری خواہش کا شور مجھے ایسا لگا کہ جیسے باز کو بلانے والا طبل بج رہا ہے، اور باز آمدم کہ ساعت سلطان مارزوس، اس میں دو مطلب ایک باریکی سی بھی ہے۔ باز آمدن کا مطلب ہے کہ واپس آ گیا، یعنی لفظی جو پہلا مطلب ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں باز بن گیا، تو میں نے وہ طبل سنا جو باز کو بلانے کے لیے بجایا جاتا ہے، تو میں خود باز بن گیا، کیونکہ مجھے یہ حقیقی آرزو ہے باز کے مقابلے میں کہ میں سلطان کے ہاتھوں پر جا بیٹھوں۔ تو یہ ذرا بہت عجیب سا شعر ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ میں نے طبل کی آواز سنی، اور اس طبل کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ جس نے مجھے باز بنا دیا۔ وہ باز کے لیے تھی، میں باز نہیں تھا، لیکن میں باز بن گیا۔ اس آواز میں موجود ایک کن کی گونج اس طرح کی تھی، تو وہ بن گیا۔ کیوں بنا؟ یہ محال عمل کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ مجھے سلطان جمال، سلطان جلال، سلطان عشق کے ہاتھوں میں سدھائے ہوئے باز کی طرح بیٹھنے کی آرزو ہے، کہ میں اس کا تابع رہوں، تابع محض رہوں، اس کے حکم میں، اس کے حکم کی مراد بن کر رہوں، اس کے ساتھ، اس کی غلامی میں، اس کے عشق میں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی جزا کے طور پر ارض و سما پر حکومت کرنے والی پرواز کا حامل بن کر
تو لیکن میں جتنی بھی پرواز کروں گا وہ پرواز صرف سلطان کے ہاتھ میں بیٹھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے کروں گا، یعنی وہ صرف اترنے کے لیے کروں گا۔ تصوف میں ایک مضمون ہے کہ عروج ہوتا ہے اور وہ کامل نہیں ہے اگر عروج کے بعد نزول نہ ہو، تو وہ روایت بھی اس میں بیان ہو گئی ہے۔ گفتی ز ناز بیش مرنجاں مرا برو، یہ ذرا دیکھتے چلیے کہ بالکل جیسے انسان سا بنا کے کہہ رہے ہیں، کہیں انسان بنا کے کہہ رہے ہیں، کہیں سورج وغیرہ یعنی کہ کائناتی آبجیکٹس بنا کے کہہ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ عالم ظہور کو، اس عالم ظہور کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم جس سے ظاہر ہو، ہم اسے دیکھتے ہوئے تمہیں نہ دیکھ سکنے کے قابل ہوتے رہتے ہیں۔ تیرا وہ کہنا گفتنت، تیرا وہ کہنا کہ مجھے، یعنی ناز کے ساتھ، یعنی ایک ادا کے ساتھ، ایک محبوبانہ ناراضی کے ساتھ یہ کہنا کہ بس اب اور نہ تنگ کر مجھے، بس اب چلا جا، تو یہ جو محبوب کی طرف سے یہ جو برو ہے، یہ 1000 بیع سے زیادہ بڑی دعوت ہے کہ مجھے تنگ نہ کر۔ مجھے تنگ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ مجھے بھی عاشق نہ بنا، مجھے اپنے مطلب یہ کہ مجھے اپنے لیے قابل وصل نہ بنا، اگر زیادہ چھیڑا تو میں قابل وصل نہ بن جاؤں، تو بس اب جان چھوڑ اور چلا جا۔ گفتنت کہ بیش مرنجاں نمار سوست، اس وقت تو سن کے ظاہر ہے کہ میں چلا ہی گیا وہاں سے، لیکن کیا کہوں کہ مجھے اس وقت جو سب سے بڑی آرزو ہے کہ میں پھر سے وہاں تک پہنچ سکوں جس کے آگے کہیں کو پہنچا ہی نہیں جا سکتا، تیرے قرب کا آخری مرحلہ ہے وہ، میں وہاں تک پہنچ سکوں کہ ایک مرتبہ پھر تیرے منہ سے وہی کلمہ سن لوں کہ تنگ مت کر، مت ستا مجھے، یہ آرزو ہے۔ یعنی کہ مجھے قرب اور دوری دونوں کو نبھانے کے لیے درکار ہے تیرا یہ کہنا، دوبارہ سننا کہ مجھے تنگ نہ کر، تیرا یہ کہنا کہ مجھے تنگ نہ کر، یہ میرا منتہا ہے، اس سے زیادہ تجھ سے قریب ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہنا کہ چلا جا، تو یہ چلا جا جسے تو نے کہا تھا چلا جا، وہ تیرے بغیر نہیں گیا تھا، وہ پہنچا ہوگا تیرے بغیر، لیکن تیرے کہنے پہ جو وہ چلا گیا، اتر گیا اس مرتبے سے، تو وہ تجھے ساتھ ہی لے کر اترا تھا۔ تو اب پھر سے مجھے ایک نئے قرب کی ضرورت ہے، تو پھر سے مجھے اسی سچویشن میں جانے کی آرزو ہے۔ در دست ہر کے ہست ز خوبی قراض ہاست، کوئی صاحب غزل لکھ دیں گے دیکھ کر تو آسانی ہو جائے گی۔ در دست ہر کے ہست ز خوبی قراض ہاست، مادن ملاحت و کان مارزوست۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں ظاہر ہے کہ محبوب بھی ہیں، عشق بھی ہے، کیونکہ عشق نہ ہو تو مطلب وجود باطل ہے، حسن نہ ہو تو شعور باطل ہے، تو یہ تو ظاہر قانون ہے۔ تو اب اس میں یہ الگ بات ہے کہ محبوب کون ہے، لیکن محبوب غلط بھی ہو، عاشق جھوٹا بھی ہو، تو بھی وہ اس نظام وجود کو چلانے میں شریک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حسین ہے، جسے بھی حسن ملا ہے، ہر یہاں کا ہر حسین
جتنا بھی مبہوت کر دینے والا حسن رکھتا ہے وہ سب کے سب جیسے ایک خزانہ حسن کے ذرات ہیں، ایک مطلب ہیروں کا چورا ہے۔ تو اس کانے جمال سے نکال دیا جانے والا چورا یہاں لوگوں کی متاع جمال ہے، تو میں ان کی طرف نہیں جا سکتا، مطلب میں تمہاری طرح عاشق نہیں بن سکتا، کیونکہ میرا محبوب بھی تمہارے محبوب کی طرح نہیں ہے۔ تو میری کیا آرزو ہے کہ وہ معدن ملاحت، یعنی نمک کی کان، یعنی نمک کا، ہاں نمک کی کان، اور وہ کان یعنی وہ کان، وہ معدن میری آرزو ہے جہاں پائے جانے والے ہیروں سے، نمک کی چٹانوں سے جو ذرے گرے ہیں، اور وہ ذرے لوگوں کے لیے خزینہ جمال بن گئے ہیں، مجھے تو وہاں تک پہنچنے کی آرزو ہے۔ میں چورا بٹورنے والا نہیں ہوں، میں کان تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ان نانو آب چرخ، یہ شعر ذرا دیکھیے گا۔ ان نانو آب چرخ چو سیل است بے وفا، ان نانو آب چرخ چو سیل است بے وفا، من ماہیم نہ ہنگم و عمان مارزوست۔ اس میں تھوڑا سا جیسے استادانہ انداز ہے، تو ذرا سا ایک اس میں باریکی جو لسانیاتی ہے وہ کھولنی پڑے گی۔ چرخ کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک رہٹ جو کنویں پہ چلتا ہے اور پانی کھیتوں میں جاتا ہے، اصل مطلب وہ ہے، اور مرادی مطلب ہے آسمان، یعنی پہلا تصور یہ تھا کہ آسمان بھی رہٹ کی طرح گھومتا ہے۔ تو اب یہ کہ یہاں چرخ سے مراد ہے دنیا، یعنی زیر آسمان دنیا، سب سے نچلے آسمان کی محکوم دنیا۔ تو یہ جو یہاں نانو آب ہے، نانو آب سے مراد معاش یا دنیاوی مفادات یا دنیا میں نمو پانے کے ذرائع، مستقل ذرائع، تو یہ جو آب و نا ہے یہ اس دنیا کا، یہ سیلاب کی طرح بے وفا ہے۔ اب سیل سے بھی وہ ایک بہت مہارت کے ساتھ اس کو بھی دو مفہوم میں استعمال کیا ہے، جیسے چرخ کو کیا ہے کہ چرخ آسمان ہے تو وہ گھوم کر یہاں سیلاب بہا رہا ہے، اور چرخ اگر زمینی ہے تو وہ بھی گھوم کے کھیتوں کو پانی دے رہا ہے۔ تو یہ دونوں حالتوں میں اس چرخ، اس رہٹ کے پانی سے اگنے والے رزق کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ایک سیلاب آتا ہے، وہ بظاہر زمین کی صفائی کر دیتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں ہے، یہ حرکت مسلسل میں ہے، جس کی وجہ سے اسے حقیقی ماننا بے وقوفی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا تو سیل کی طرح بے وفا ہے، یہاں کیا دل لگانا۔ میں آرکیٹائپل، میں انسان بندہ، میں تو مچھلی ہوں۔ یہ جو مچھلی سیل میں نہیں رہتی، مچھلی دریا اور سمندر میں رہتی ہے، تو میں تو مچھلی ہوں، مجھے مگر مچھ اور سمندر کی آرزو ہے۔ میں وہ مچھلی ہوں جو جسے بحر سماوی سے سیل ارضی میں پھینک دیا گیا، مجھے چشمہ غیب سے
جو ہے وہ زمین کے کنویں میں پھینک دیا گیا تو میں یہاں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ تو مجھے اپنی حقیقت کے ساتھ، جس اپنی مقصد خلقت کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اس پانی میں رہنا ہے جو ہمیشگی کا پانی ہے، اور مجھے ایسے پانی میں رہنا ہے جہاں ہر وقت امتحان سے گزرنا ہے، جہاں ہر خطرہ جو ہے وہ موتی سے فاصلہ پیدا کرنے کے لیے، وہ موت کا خطرہ نہیں ہے، وہ مقصود کے سے روکنے والا خطرہ ہے، مگر مچھ کی طرح۔ تو میں ایسے زخار سمندر میں رہنا چاہتا ہوں، وہیں سے آیا ہوں، جو مگر مچھوں سے بھرا ہو، جو موتیوں سے اٹا پڑا ہو۔ تو جہاں پانا اور نہ پانا یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے، جہاں جینا اور مرنا یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے وجود کے دو احوال بنے ہوئے ہوں، مجھے وہاں رہنا ہے۔ زیں ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، زیں ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان مار سوست۔ کہ جو میرے ساتھی ہیں یہ تو ذرا سا چل کے تھک جاتے ہیں، یہ تو جیسے کاہل ہیں، کسل مند ہیں، یہ تو جیسے یوں کہنا چاہیے کہ 2 قدم چلنا ان کے لیے دوبھر ہے۔ یہ عافیت پسند، عیش کوش اس لیے ہیں کہ ان کا کوئی محبوب نہیں ہے۔ تو جن کا محبوب ہوتا ہے وہ عافیت کے دشمن اور مصیبت کے خریدار ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھے جو لوگ ملے ہیں یہ میرا قافلہ نہیں بن سکتے، یہ میرے ساتھ ہم قدم نہیں رہ سکتے، یہ میرے محبوب کے لائق ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو میں مایوس ہوں، دل گرفتن مایوس ہونا، ان سے تو بالکل امید نہیں ہے، اور مجھے تو اپنے ایسے ساتھی چاہیے جو ایک میرے پیچھے ہو، ایک آگے ہو۔ تو شیر خدا چاہیے جو میرے آگے آگے چلے، رستم چاہیے جو میرے پیچھے پیچھے چلے۔ تو یہ وہ راستہ ہے، یعنی یہ عشق کا راستہ ہے، فنا کا راستہ ہے، لیکن قوانین فنا کو جیسے روند ڈالنے والی قوت چاہتا ہے۔ تو شیر خدا و رستم دستان مار سوست، جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او۔ اچھا یہ بہت، اب آپ ہی لوگوں کی فرمائش پہ اس کی وہ عارفانہ تفصیل میں نہیں جا رہے، ہم تو جیسے اس رو میں بہنے کے لیے اس غزل کو پڑھ لیں۔ جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او۔ اچھا وہ جو مولانا پہلے ابھی جو شعر پڑھا تھا یہ ان کے ظاہر ہے ان کے بہت مشہور اشعار میں سے ہے، تو اس میں سست عناصر بہت پرلطف اور خوبصورت ترکیب ہے کہ یہ کاہلی کے خمیر سے گندھے ہوئے ہیں، سستی، بے وفائی، گھٹیا پن، یہ اس کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ یہ عدم کی طرف منہ ہے، فنا کی طرف نہیں۔ یہ عدم کے شکار بنیں گے، فنا کو شکار کرنے والے یہ بیچارے کیا جانے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرے کچھ ہمارے حالات بھی، ہمیں بھی سبق لینا چاہیے۔ یہ شعر ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری موجودہ صورتحال جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی،
اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ سے مایوس نہیں ہو. تمہیں تمہارے سارے حفاظت و ترقی یا آگے بڑھنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تم اپنے آپ سے اب مایوس ہو جاؤ. یہ شعر کہہ رہا ہے. تو جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم ہو، آن نور روئے موسی عمران مارزوست. یہ بھی جیسے اپنے حالات پر چشمہ کرتے جائیں کہ میری روح، میری جان، میرا دل یہ بالکل مرجھا گئی ہے غم سے. یہ بالکل جیسے نا امید ہے، یہ ایسے غم میں ہے جس کا علاج خود اس کے لیے محال ہے. تو یہ مایوس اور غمگین ہے. کس وجہ سے؟ کہ فرعون حاکم ہے اور دنیا اس کے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. فرعون اپنے آپ کو خدا کے عرش پر بٹھائے ہوئے ہے اور لوگ اس کے اس دعوے کو تسلیم بھی کرتے جا رہے ہیں. دنیا فرعون کے بندوں میں بدل چکی ہے. اللہ کی بندگی اجنبی چیز بن چکی ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے. تو میں یہ جب دیکھتا ہوں کہ اللہ کا متبادل لوگوں نے سرمایے کو، طاقت وغیرہ کو بنا لیا ہے، حالانکہ یہ بدترین مظالم کا شکار ہیں، تو یہ مظلوم ہیں، ان کا اصل المیہ یہ ہے کہ یہ ظالم کو مہربان سمجھ رہے ہیں، یہ قاتل کو مسیحا مان رہے ہیں، اور انہیں احساس ہی نہیں ہو پا رہا کسی بالکل مفلوج مخلوق کی طرح کہ ان کو ظلم کے خنجروں سے کچوکے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ جیسے کیپٹلزم یہی ہوتا ہے جو آج کل اب یہ اپنی آخری صورتیں مکمل کر رہا ہے تو اور واضح ہو جائے گا. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ غلام کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ وہ غلام ہے. تو یہی مولانا فرما رہے ہیں. تو فرعون اور اس کے مظالم سے میرا دل جو ہے وہ غمزدہ ہے. اس صورتحال میں میری کوئی آرزو ہاریزنٹل نہیں ہے، یعنی کہ جو زمین جلی ہوئی ہے اس زمین سے کوئی فصل اگ آئے، اس طرح کی کوئی خواہش مجھ میں نہیں ہے. میں تو یعنی کہ فلاں لیڈر آ جائے گا، فلاں رہبر آ جائے گا، فلاں ڈکٹیٹر آ جائے گا اور آ کر ہمارے حالات سدھار دے گا، تو مجھے کوئی اس طرح کی غلط فہمی یا خوش فہمی نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ پوری زمین جل گئی ہے 6 میل کی گہرائی تک، تو اس میں سے نہ صاف پانی نکل سکتا ہے، نہ کوئی فصل اگائی جا سکتی ہے یا اگ سکتی ہے. اس کے اندر جو کچھ تھا وہ سارا کچھ نظر آتش ہو چکا ہے. تو میں کیوں اس چکر میں پڑوں کہ اور بور کرو، شاید اب نکل آئے، شاید اب نکل آئے. اور نہ مجھے کسی سے یہ خوش فہمی ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی بورنگ مشین ہے جو 6 میل تک اتر کے پھر اس میں انجیکٹ کر دے گی شادابی نئے سرے سے. تو کوئی سیاستدان نہیں، کوئی مفکر نہیں، کوئی جنرل نہیں، کوئی فاتح نہیں، کوئی یعنی دنیا پر اثر انداز ہو جانے والی کوئی بھی شخصیت میری فہرست امید سے خارج ہے، کیونکہ وہ خود اسی آگ سے جلی ہوئی ہے جس آگ سے یہ زمین جلائی گئی ہے.
تو مجھے تو اب میری خواہش ہے کہ آسمان سے ایسی بارش برس سکتی ہے جو فرعونی ظلم کا شکار اس دنیا کو نجات دلا سکے۔ فرعون کا مقابلہ کوئی عزیز مصر نہیں کر سکتا، کوئی رستم نہیں کر سکتا، کوئی علامہ نہیں کر سکتا۔ اب واحد صورت یہی ہے جو پہلے سے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تھی۔ مولانا کہتے ہیں کہ بس واحد صورت یہ ہے کہ موسیٰ کی آرزو، موسیٰ کا انتظار کرنا سیکھو، موسیٰ سے امید باندھو۔ اور اس میں یار عمران بھی آ گیا ہے، لیکن وہ اس میں شرط لگا دی ہے موسیٰ کی، تو اب وہ بھی جیسے فہرست سے مولانا کی فہرست سے نکل گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران یا کوئی بھی وہ نہیں، موسی عمران کی آرزو کرو۔ تو اب اس میں مطلب کئی پہلو ہیں، اس کو جس طرح چاہے واعظانہ نظر سے دیکھ لیں، دعوت کے اسلوب میں اس کا مطلب بیان کریں، لیکن پیشنیٹ ہو کر اگر کہیں گے نا تو یہ سب جلے چہرے والے جو ہیں وہ زمین پر کی سیاہی کہاں سے کھرچیں گے؟ تو مجھے تو اللہ کے نور سے روشن وہ چہرہ چاہیے جسے دیکھ کے فرعون اور اس کا پھیلایا ہوا اندھیرا غائب ہو جائے، جس کے عصا سے زمین کا سینہ شق ہو کر اس کی گم شدہ شادابی جو ہے وہ بحال ہو جائے، نمودار ہو جائے۔ مجھے تو وہ چاہیے جو ہاتھ اٹھا دے تو اندھیرا بھاگ جائے۔ وہ سیکھا ہوا موسیٰ، وہ سکھایا ہوا موسیٰ، وہ سننے والا موسیٰ، وہ دیکھنے والا موسیٰ، ہمیں وہ چاہیے جس کی ساری پرسیپشن، اس کا سارا کردار، بلکہ اس کا سارا وجود جو ہے وہ امر ربی کی طرح ہو۔ اب ڈیوائن انٹرونشن کے بغیر ہمارے حالات درست ہونے والے نہیں ہیں، یہ مولانا کی بات کہہ رہا ہوں۔ زیں خلق پر شکایت گریاں شدم ملول، زیں خلق پر شکایت و گریاں شدم ملول، آہایو ہوئے نہ رہے مستانہ مارزوست۔ یہاں جو کچھ لوگ بچے رہ گئے ہیں ان کو جیسے مولانا تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے جو بس شکوے شکایت سے بھری ہوئی ہے، ناشکری خلق، اور بس رونا جانتی ہے، ہنسنے سے ڈرتی ہے، بس گر پڑ کے رہنا چاہتی ہے، اٹھ کے چلنے کے لائق نہیں رہی۔ تو رونا دھونا، شکایت شکوہ، یہ سب جس دنیا میں بھر جائے، اس کا چلن بن جائے، تو اس کو پورا کا پورا جیسے صاف کرنا پڑے گا۔ وہ جزوی خرابی نہیں ہے کینوس پر جو آ جاتی ہے، یہ پورا کینوس پر جیسے ایک تارکول کی پھوار پڑ گئی ہے، تو اب اس پورے کینوس کو صاف کرنا ہے اور تصویر نئے سرے سے بنے گی۔ تو مجھے اب ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے، ہر آدمی دوسرے کو برا کہے جا رہا ہے۔ جہاں کلچر یہ ہو جائے کہ یہ سب خرابی دوسرے کی وجہ سے ہے، اور جہاں صرف اپنے حقوق پر اصرار ہو اور فرائض سے انحراف ہو، وہ دنیا پھر رہنے کے لائق نہیں رہ جاتی، وہ دنیا اپنی روح میں سڑ جاتی ہے۔ اس دنیا میں بسیرا کرنے والے بھی اپنی حقیقت میں جیسے تعفن زدہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ حال ہمارا ہے۔ تو مجھے تو اب ایسے درویشی فضا کی آرزو ہے جو کہے لعنت ان کو، یہ مارنے والا بھی گٹیا ہے، مرنے والا بھی گٹیا ہے۔
تو میں یہ حشرات الارض کی رزمگاہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیڑے مکوڑے لڑے جا رہے ہیں، تو مجھے تو ہایو ہو نہ رہے مستانہ محسوس، مجھے تو بس اللہ کی طرف ایک جذب، ایک جنون، ایک وجد اور ایک اپنے آپ سے نکالتے رہنے والا پیشن درکار ہے۔ میں پردار ہوں، میں یہ حشرات الارض کی دنیا کے مسائل سے لا تعلق رہنا چاہتا ہوں۔ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کز دے و دد ملولم و انسان مارسوس۔ سب بھائی آپ دیکھیے کہ یہ لوگ وقت سے کتنا آگے تھے، مولانا یہ جیسے یہ کونیاتی مکاشفات سے لگ رہے ہیں کہ کل شیخ یعنی شیخ عارف ایک آئیڈیل مین جو قوم کو سدھار سکتا ہے، جو قوم کے باطن کو دوبارہ جو بہار آشنا کر سکتا ہے، جو ان لوگوں کے کھوئے ہوئے نصب العین کو دوبارہ ان کی نظروں میں لا سکتا ہے، اور اس نصب العین کے لیے قربانی دلوانے والی کشش بھی پیدا کر سکتا ہے، ان کو خود غرضی کی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ تو وہ شیخ، وہ چراغ دن میں چراغ لے کر شہر کا چکر لگا رہا تھا، کل شیخ جو دنیا اور آدمی دونوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اس غرض سے نکلا دن میں کہ میں کچھ آدمی ڈھونڈ لوں تاکہ ان کو پھر سکھاؤں کہ کیسے انقلاب آتا ہے، کیسے دنیا سنورتی ہے۔ تو وہ بیچارے اس تلاش میں نکلے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، انہیں دن میں چراغ لے کے نکلنا پڑا، وہ سمجھے کہ شاید یہاں جو ہے یہ روشنی، سورج کی روشنی کافی نہیں ہے اس انسان کو دکھانے کے لیے جس کی تلاش میں نکلا ہوں، ممکن ہے اس روشنی میں مجھے نظر نہ آ رہا ہو، ورنہ کہیں ہوگا کونے قدرے میں۔ تو وہ چراغ لے کر چل رہے تھے کہ شاید چلو سورج کے علاوہ ایک یہ روشنی پھیلا کے دیکھوں کہ شاید نظر آ جائے۔ تو ہر طرح کی روشنی کا اہتمام کر لینے کے باوجود انہیں انسان نہیں ملا، انہیں اپنا ڈسائپل نہیں ملا، اپنا ہمراز نہیں ملا، اپنا ہم مقصد نہیں ملا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو جنوں بھوتوں سے اب بالکل مایوس، جنوں بھوتوں کو دیکھ دیکھ کر بس مایوس ہو گیا ہوں۔ یہاں انسان شناختی کارڈ کے ہیں، باقی ان کی کیفیت وجود، ان کا مرتبہ شعور اور ان کی بدصورتی اور بدباطنی وہ شیطانوں کی طرح ہے، وہ بھوتوں کی طرح ہے، وہ درندوں کی طرح ہے۔ تو یہ لوگ جیسے انسان کا ملمہ چڑھا کے دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم آدمی ہیں۔ تو میں تو بھائی اپنی تلاش سے اب مایوس ہو گیا، میں نے دن میں بھی چراغ جلا کے دیکھا تو نہیں ملتا، اور نہ مل سکتا ہے اس ماحول میں۔ تو مجھے تو انسان چاہیے، وہ انسان کہاں ملے گا؟ وہ کم از کم اس خطے میں نہیں ملے گا، یعنی جہاں وہ ہیں اس خطے میں نہیں ملے گا۔ گفتند یافت می نشود جست ما، اب وہ مایوسی جو انسان سے ہوئی ہے، انسان نے اپنے آپ کو جو ڈی ہیومنائز کر رکھا ہے ہماری طرح، اور شوق سے ڈی ہیومنائزیشن کے جوہر میں غواصی کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہ تو چلو مایوس ہو کے چلے گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جب اپنی اداسی اور مغموم کیفیت
کو عرض کیا اللہ سے کہ یا اللہ یہاں تو تیرا بندہ ہی نہیں ملا. پھر وہ گفتند یافت می نشود جست ما، اللہ سے نہیں مطلب پرانے عارفوں سے، اسی طرح کے مشائخ سے جنہوں نے انسان ڈھونڈنے کی کوشش کی. تو گفتند یافت می نشود جست ما، ہم نے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی وہ نہیں ملتا، ہم نے بھی بہت ڈھونڈ کے دیکھ لیا. گفتاں کہ یافت می نشود آن مارسوست، اس شیخ نے کہا کہ مجھے وہی تو ڈھونڈنا ہے جو آپ لوگ نہ پا سکے، یا جسے پایا نہیں جا سکتا اسے ڈھونڈتے رہنا ہے. ایک تو جیسے پچھلے شعر کے سیاق و سباق میں اس شعر کا نچلا مرتبہ یہ ہے، اگر ہم ان دو شعروں کو قطع سمجھ کے پڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ انسان کو تو پا ہی نہیں سکتے، انسان کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک یہ انسانیت کے لیے فنا کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا نہیں رہے گا. یہ تو تجوری بھرنے میں مصروف ہے، یہ ووٹ حاصل کرنے میں مصروف ہے، یہ دھوکہ دینے میں مصروف ہے، یہ غریبی سے بچنے اور تکلیفوں سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہے لگا ہوا ہے. تو اس بیچارے کیا تعلق. تو وہ تو ہو گیا. اب یہ کہ اس شعر کو ہم الگ سمجھیں کہ گفتند اس شیخ وہ فرشتوں نے کہا، تقدیر والے فرشتوں نے کہا کہ بھائی تم بھی کر لو جتنا چاہے، ڈھونڈو اس محبوب کو جس سے تم مخاطب ہو، تو وہ نہیں ملے گا. وہ ہمارا بھی وہی محبوب تھا، ہم نے بہت ڈھونڈا نہیں ملا. تو اس عاشق صادق و طالب کامل نے کہا کہ جو نہیں ملتا اسی کو تو پانا ہے. یہ ذرا غور کیجئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک بالکل تھک جانے والے آدمی جس پر مایوسی واجب ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری طرح تم بھی مایوس ہو جاؤ، بس چھوڑو، لعنت بھیجو. نہیں، لعنت بھیجو نعوذ باللہ نہیں، مطلب ویسے کہ اب یہ سلسلہ چھوڑو، کب تک خود کو مٹاتے اور تھکاتے رہو گے. اب یہ ہم دوسری سطح مضمون بتا رہے ہیں. وہ تو ملتا ہی نہیں ہے، مطلب سب کا اس بات پر اتفاق ہے. اسے بہترین جستجو کی صلاحیت رکھنے والے مسافروں کا آج تک اس بات پر اتفاق چلا آ رہا ہے کہ اسے وہ ملتا نہیں ہے، وہ ملے گا نہیں، وہ پایا نہیں جا سکتا. اب اس سے آرزو، وہ کیا نام ہے، امید ٹوٹ جانی چاہیے نا. ایک نارمل سا آدمی وہ یہ سب سنت کا کہ ہاں بھئی اتنے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پایا جا سکتا اسے. اب یہ دیکھیے کہ یہ اسی کو اپنا زاد سفر بنا رہا ہے، اسی کو اپنا پیشن بنا رہا ہے، اسی کو محبوب کے ساتھ تعلق میں صداقت کی دلیل اور سند بنا رہا ہے کہ وہ پایا نہیں جا سکتا. اسی کو تو پانا ہے کہ وہ پایا نہیں جا سکتا. آپ اس بات کو ذرا باریکی کو دیکھیں کہ یہی تو پانا ہے کہ وہ پایا نہیں جا سکتا، اس کا ایکسپیرینس ہونا ہے. ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اس نے لازم کیا ہے کہ پہنچنے کی آرزو رکھو، تو ہم آرزو رکھتے ہیں. یک دست، یہ بہت لمبی غزل ہے تو اس کو مجبوراً مختصر کیا ہے. یک دست جام باد او یک دست زلف یار، کسی نسخے میں جاد یار بھی ہے، ایک ہی معنی میں. یک دست جام باد او یک دست زلف یار، رقص چنی میاں نئے میدان مارسوس. یہ جذب اور نشاط کا ایک پورا جیسے
کازمک طوفان ہے، اس کا بہاؤ جیسے کازمک ہے، نشاط، عشق نشاط کے ساتھ، عشق ہجر میں وصال کے ساتھ، کہ ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہو اور ایک ہاتھ میں زلف دوست ہو، اس حالت میں میں میدان ہو بہت بڑا اور اس میں رقص میں رہوں، یعنی کہ میدان وجود میں مجھے اس رقص کی آرزو ہے، مجھے ایسے وجد کی آرزو ہے، ایسے جذب کی تمنا ہے کہ ایک ہاتھ میں شراب ہو جو اس کے غیاب سے کٹنے نہ دے، دوسرے ہاتھ میں اس کی زلف ہو جو اس کے حضور سے منکر نہ ہونے دے۔ ان دونوں صورتوں میں میدان امکا میں جیسے فرشتوں والا رقص کروں، جیسے ایک کائناتی سا رقص کروں اس میدان وجود میں، یہ میری آرزو ہے۔ یار سوچیں کہ ایسی آرزویں، مطلب یہ تو خیر بہت بڑی آرزویں ہیں، لیکن ہم اپنی آرزوؤں کو تھوڑا بہت، جیسے کہ بھئی یہ ذرہ ہمالیہ کا ہے تو ہمارے پاس ذرات ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ ہمالیہ کا ذرہ ہی ہو جائے تو کیا کہنے، لیکن بڑی مایوسی ہے۔ تو اور پھر اس کی تصویر بنا دیکھیں، ایک مجذوبانہ نشاط، تو اچانک جیسے آدمی میں تھوڑی دیر کے لیے تو ہوتا ہی ہے کہ کہاں ہے جام اور کہاں ہے زلف اور کہاں ہے میدان۔ چلو اسی پہ غور کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں، اب اس کا مقطع پڑھ دیتے ہیں، تو افسوس اسے پورا نہ پڑھ سکے ورنہ ایک پورا ری نیریٹ ہو جاتی، لیکن چل۔ بن مائے شمس مفخر تبریز، بن مائے شمس مخفر تبریز روز شرق، من خود خدم حضور سلیمان مارسوس۔ ایسا مرید جو ہے وہ مشکلی سے کسی کو ملا ہوگا کہ شمس کو دکھا اور تبریز کی فخر گاہ میں چل، تبریز کے عالم بالا میں کی طرف چل، مشرق سے تبریز کی طرف چل تاکہ شمس ظاہر ہوتا رہے۔ تو شمس مشرق سے اتنا ظاہر نہیں ہے جتنا تبریز میں ظاہر ہے، سورج مشرق میں نام تمام ہے، تبریز تک نہیں پہنچتا تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا درجہ مدحت ہے کہ اے شمس بن مائے شمس، کہ سورج کو مشرق سے دکھا، مشرق سے تبریز کا راستہ دکھا تاکہ یہ گھٹیا سے اعلیٰ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بن مائے شمس مفخر تبریز، دوسرا یہ کہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں مشرق میں ہوں، کسی مشرقی ملک میں ہوں، تو میں مشرق سے جو ہے وہ اب سورج دکھا مجھے تبریز میں، جہاں سورج بھی فخر کرتا ہے اور سورج کو دیکھنے والے بھی بہت ناز کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہاں جانا ہے مجھے۔ تو کیوں کہ میں خود ہوں اور مجھے سلیمان کے دربار میں جانا ہے، خبر لے کر ان بے وقوفوں کی۔ من خود ہدم، میں تو ہد ہوں، پاکستان تو تمہاری حالت دیکھنے آیا تھا، تو اب میں واپس جا رہا ہوں جہاں سے بھیجا گیا تھا، یعنی الشیخ کی طرف، الہادی کی طرف، اور سلیمان کی طرف، یعنی جو جن کی جیسی بادشاہی نہ ہو سکے کسی کی۔ یہاں سلیمان بطور بادشاہ و حاکم بھی مراد ہیں، اور اس سے جیسے بہت
تیزی سے کھل جائے گا یہ شعر. آج ہم جتنا اس شعر کو سمجھ سکتے ہیں وہ پہلے والے نہیں سمجھ سکتے ہوں گے. کہ ایک آدمی آیا پاکستان کو دیکھا کیونکہ حضرت سلیمان کی طرف سے بھیجا گیا تھا کہ بھئی کچھ ہے تو ہم جا کے فتح کر لیں ورنہ ایسے ہی چھوڑو کیا ضائع کریں. تو وہ ہدہد گیا ہے کہ حضور یہاں زحمت نہ کیجیے گا. تو میں تو جا رہا ہوں جہاں سے آیا تھا وہاں جا رہا ہوں, جس بادشاہ کا مصاحب ہوں وہاں جا رہا ہوں. یہ تمہارے مسخروں کے ساتھ تو میں حاکم بھی نہیں بننا چاہتا, کچھ یہ کہ یہاں نوکری یا وزارت کروں, تو میں تو جا رہا ہوں.